چاہتا ہوں اہل سنت کی کتابوں میں جو فضائل ہیں، مناقب ہیں، یا جسے آپ کے لفظوں میں تعریفیں ہیں، اللہ رسول نے جو تعریفیں کی ہیں، اگر ان کو آپ اکٹھا کریں تو سب شان والوں کی تعریفیں آپ کو 25% ملیں گی اور حضور کی آل کی تعریف 75% ملیں گی۔ اتنی بڑی تعریف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں بس آخری بات، آپ کو بڑی ایمان والی بات ہے، ساری باتیں جو میں سوچ کے آیا تھا سب کو چھوڑتا ہوا بس آخری بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اس آخری بات سے پہلے بھی میں آپ کو وہ حضرت امام شافعی کا شعر مکمل کر دوں، کیونکہ پھر یار لوگ بعد میں کہتے تھے عالم تھے بڑے وڈے سی جی، میں عمر حیات صاحب بھی کہتے سی، لیکن امام شافعی کے شعروں کا ترجمہ ہی پورا کر کے نہیں گئے۔ کہتے ہیں نا لوگ، مجھے آیت کو جو پڑھی تھی تقریر کسی اور باتیں ٹور گئی، کہتے ہیں نا۔ میں نے اس لیے آیت کا ترجمہ بھی کیا ہے، جو حدیثیں پڑھی ان کو بھی بیان کروں گا۔ بس آخری بات، امام شافعی رحمۃ فرماتے ہیں، اور یہ اہل سنت کی کتاب ہے، سنن نسائی خصائص علی، آپ فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت، تمہاری عظمت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کہہ کے اتارا، اور فرمایا تمہارے لیے یہ فخر بڑا فخر ہے، تمہارے لیے یہ فخر بڑا کہ نماز شروع اللہ اکبر پر ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے تم پر درود پڑھنے سے۔ فرماتے ہیں آگے جا کے کہ اگر تم ختم کرنا چاہتے ہو اہل بیت کے ذکر کو، اہل بیت کے ذکر کو ختم کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک کام کرو، ان کی شان میں لکھی ہوئی کتابوں کو کیوں آگ لگا رہے ہو؟ ان کی شان میں لکھی ہوئی کتابوں کو دریاؤں میں کیوں ڈال رہے ہو؟ ایک زمانہ تھا نا، ایک زمانہ تھا کہ اہل بیت کی شان پر کوئی کتاب لکھ نہیں سکتا تھا، اور جو اہل بیت کی شان بیان کرتے تھے انہیں سرے بازار کھڑا کر کے ان کی گردنیں اڑا دی جاتی تھی۔ نہیں گزرا یہ دور، گزرا ہے یہ دور، اور عاشقان اہل بیت کی گردن کاٹنے والوں کی نسل آج بھی موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کتابوں کو کیوں دریاؤں میں ڈالتے ہو، کیوں آگ لگاتے ہو؟ آؤ اگر اہل بیت کا ذکر ہی مٹانا ہے تو نمازیوں کو روک دو کہ حضور کی آل پر درود نہ پڑھا کرو۔ ارے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوتے ہو نا، پھر سبحانک اللہ پڑھتے ہو، پھر سورہ فاتحہ، پھر قرآن کی آیت، پھر رکوع، پھر تسبیح، پھر سجدہ، پھر تسبیح، پھر کھڑے ہو کے پھر اسی طرح پھر اتحیات پڑھتے ہو بیٹھ کے۔ بندہ کہتے ہیں اللہ تیری عبادت ہوگی پوری، فرمایا ابھی نہیں ہوئی، ابھی تھوڑا سا اسٹیشن دور ہے، اور چل تھوڑا سا۔ اللہ کیا کروں؟ فرمایا پہلے ادب سے سر جھکا کے میرے حبیب پر سلام پڑھ لے۔ اللہ حبیب پر سلام کیوں پڑھانا چاہتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ کچھ لوگ لکھیں گے کہ نبی کے تصور سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں نبی کے تصور سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، پوری ہوتی ہے۔ اللہ تیرے نبی پر درود پڑھ لیا، اب تو نماز ہو گئی۔ فرمایا نہ ٹھہر جا، میری عبادت مکمل تب ہوگی ذرا آگے بڑھ، گھٹنوں کو پکڑ لے، ہوشیار ہو جا، اور پھر پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میری عبادت شروع ہوگی اللہ اکبر کے نعرے سے، ختم ہوگی آل محمد کے درود۔ تو فرمایا کہ تم اگر اہل بیت کا ذکر ہی ختم کرنا چاہتے ہو تو پھر درود ہی مٹا دو۔
اور انہوں نے لکھا ہے کتابوں میں، شاید آپ کو نہیں پتا میں انشاءاللہ انہوں نے شاید میری وہ قرآن کی آیتیں جو میں نے ترنم سے پڑھی تھی وہ میں نے وہاں پڑھی تھی نور پور تھل کے قریب، وہ میں ربیع الاول کی 12 کی رات کو ایک ہی تقریب ترنم سے کرتا ہوں، وہ جس کے مقدر میں ہوتی ہے وہ اس کو میں ٹائم دے دیتا ہوں وہ اس لیے میں قرآن بڑے ترنم سے پڑھتا ہوں، اللہ نے مجھے اچھی آواز دی ہے۔ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں، میں ان کو تربیت دے رہا ہوں، ساتھ لے جا کر چھٹی ہوگی نا سکولوں سے، پھر پیر اور مولوی صاحب نے مردے نے پتروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کرنا کی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، پھر ان پڑھ جاہل غیر تربیت یافتہ جب جانشین بیٹھتے ہیں تو پھر لوگوں کا ایمان بھی لوٹتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں، عزتوں کو بھی لوٹتے ہیں۔ یہ حضور کی سنت ہے کہ حضور اپنے نوازوں کو انگلی لگا کر کبھی مسجد کے ممبر پر کبھی مصلی پر لے کے بیٹھا کرتے تھے۔ میں ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور یہ میں نے کتابوں سے نہیں پڑھی، میں نے دیکھی ہے، میں ادھر دمشق میں تھا جہاں اموی خاندان کی حکومتوں کا دارالخلافہ ہے، تو وہاں پر میں زیادہ وقت حضرت امام حسین کے مزار پر اور ساتھ ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار ہے، اور اسی دمشق میں حضرت بلال کا مزار ہے، اور اسی دمشق میں حضرت ام سلمہ کا مزار ہے، اور اسی دمشق میں سیدہ زینب کا مزار ہے۔ میں ان پر گزارتا تھا تو ایک دن ایک پاکستانی آیا، اس نے کہا کہ پیر صاحب آپ نے اس کی قبر بھی دیکھی ہے؟ میں نے کہا کس کی قبر؟ میں نے کہا کس کی قبر بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اس کی قبر جس کا نام لو تو 70 دن زبان ہی ناپاک ہو جاتی ہے۔ وہ کون ہے جی؟ یزید، اس کی قبر۔ میں نے کہا یار لعنت بھیجو اس کی قبر پر، کیا کرنا ہے جا کے؟ میں نے سوچا شاید کسی اللہ کے ولی کی قبر کی بات کر رہے ہو کہ وہاں گئے ہیں آپ، تو حضرت حسن بصری کی قبر بھی وہاں پر ہے دمشق میں، اور حضرت محی الدین ابن عربی کی قبر بھی دمشق میں ہے، حضرت بی بی سکینہ کی قبر بھی، حضرت رقیہ کی قبر بھی۔ تو اس نے کہا کہ اس کی قبر، میں نے کہا کس کی قبر؟ کہنے کہ یزید کی۔ میں نے کہا یار چھوڑو پرے، کہنے کہ جی ایک دفعہ آپ میرے کہنے پر ذرا چلے وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا مذاق میں کہ اگر مزہ نہ آیا تو پیسے واپس، کہتے ہیں نا۔ اس نے کہا جی ایک دفعہ آپ چلیں، پھر جہاں آپ ان پر جاتے ہیں نا تو کبھی کبھی وہاں بھی جایا کریں گے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ مجھے لے گیا وہاں پر۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو کافی ساری 2 4 5 10 قبریں ہیں وہاں پر، بنو امیہ کے بادشاہوں کی قبریں۔ تو تھوڑی دیر میں وہاں کھڑے تھے تو یک دم بڑے زور سے نا آواز آئی کہ جس طرح کوئی دھماکہ ہو۔ تو ہم پاکستانی لوگ دھماکوں سے خوف زدہ، تو جب اس طرح کی آواز آئی تو میں یک دم دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے لگ گیا کہ کوئی دھماکہ تو نہیں ہو گیا، اور آواز دھماکے کی طرح ہی۔ تو وہ پاکستانی بھائی میرا ہنسا، اور ساتھ پولیس والے کھڑے تھے وہ بھی ہنسنے لگ گئے۔ میں نے کہا یہ دھماکہ نہیں ہے، کچھ اور چیز ہے، اگر یہ دھماکہ ہوتا تو ان کی چہروں پر مسکراہٹیں نہ ہوتی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے کہ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی۔ میں نے کہا یار یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا ادھر آئیں، ایک قبر کے سامنے ہم جا کے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا یہاں بیٹھیں، آپ دیکھیں، اس قبر کو دیکھتے رہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر نام لکھا تھا یزید کا۔ میں اس کے قریب جا کے بیٹھا تو ایک آدمی پاکستانی، ماشاءاللہ پاکستانی کوئی چھوٹی قوم تو نہیں ہے، بڑی قوم ہے۔ عالم اسلام میں مسلمانوں میں صرف پاکستان تو ہے جس کے پاس آئٹم بم ہے، کوئی اور ملک تو نہیں بنا سکتا۔ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے کہ شاہ حسین، جانتے ہیں شاہ حسین اردن کا بادشاہ، اس نے پوری دنیا سے بادشاہوں کو بلایا کہ میں افتتاح کر رہا ہوں۔ ساری دنیا کے بادشاہ 50 60 ملکوں کے بادشاہ گئے، تو وہ کس چیز کا افتتاح تھا پتہ ہے آپ کو؟ اس نے ایک بسکٹ کی فیکٹری لگائی تھی۔ اس نے 50 بادشاہوں کو بلایا کہ دیکھو الحمدللہ اردن جو ہے آج کے بعد بسکٹ میں خود کفیل ہو گیا ہے۔
اسی اپنا ہی بسکٹ بڑھاواں گے تے آپ ہی کھاواں گے. امریکہ یورپ سے ہمیں نہیں لینا پڑے گا بسکٹ. کتنا اعلیٰ ذہن ہے. اور ابھی بھی آج ایک عربی بادشاہ نے کیا کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. کیا کیا اس نے اس کو ٹرمپ کو بلایا. بلانے کے بعد اس کو کہا کہ 350 ارب ڈالر 350 یہ میں تجھے دیتا ہوں. تیرا جتنا اسلحہ ضائع ہو رہا ہے نا وہ مجھے دے دے. سارا کباڑیا مجھے دے دے. کتنا اعلیٰ ذہن ہے ماشاءاللہ. میں کیونکہ اس مزاج کا نہیں مودا نہیں جانا چاہتا. تو 50-60 ملک کٹھے ہو کے بسکٹ کی فیکٹری کا افتتاح ہو رہا ہے. ہم پاکستانی لوگ ہیں, بڑا عقل اللہ نے دیا ہمیں, بڑی سوچ دی ہے ہمیں. اس نے کہا دیکھیں میں نے دیکھا تو وہاں ایک پاکستانی جوتی اٹھا کے اتنا سا, جس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں, کھلا کہتے ہیں, لتر بھی کہتے ہیں, چھتر بھی کہتے ہیں. اس نے اٹھایا ہوا ہے چمڑے کا لتر بنا کے اور چھپا کے لا رہا ہے, اور لا کرنا اس قبر کے پاس کھڑا ہو گیا. کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے, کہ جب وہ پولیس والے ذرا ادھر دیکھتے تو زور سے اس کو قبر مارتا اور مار کے وہ نکل جاتا. پھر دوسرے دروازے سے پھر کوئی اور آ جاتا فدائی. وہ کہنے لگا کہ یہاں سارا دن یہ تماشا لگا رہتا ہے. اللہ اکبر. ارے جس نے نواسہ رسول کو شہید کیا ہو اس کی قبر پر چھتر نہیں پڑیں گے تو کیا پڑیں گے. ارے ان کی قبروں پر پھول ہوتے ہیں جو آل رسول کے غلام ہوتے ہیں, ان کی قبروں پر پھول ہوتے ہیں. حضرت خواجہ قمر الدین شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کیوں پھول ہے مجھے بتایا کسی نے, جس نے دیکھا. انہوں نے کہا کہ حضرت پیر میر علی شاہ گورڑا سے چلے اور جب سیال کے قریب پہنچے تو حضور شیخ الاسلام کو پتہ چلا تو آپ مرید کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. خلفاء نے کہا حضرت آپ مرید کا استقبال؟ فرمایا میں مرید کا استقبال کرنے نہیں جا رہا, میں آل رسول کا استقبال کرنے جا رہا. وقت کا شیخ الاسلام ہے, اور اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ شیخ الاسلام کا لفظ جتنا حضور خواجہ قمر الدین پر جچتا ہے کسی پر جچتا ہی نہیں. آج پاکستان میں بھی 5 شیخ الاسلام ہے, مگر جو یہ نام سجتا ہے حضور خواجہ قمر الدین سیالوی پر, کسی کے نام پر یہ سجتا اللہ اکبر. قبروں پر پھول ہیں. فرمایا مرید ہے تو اپنی جگہ, لیکن آل رسول ہے اس لیے میں مرشد ہو کے اس کے استقبال کروں. ارے ان کی قبروں پر پھول چڑھتی ہے اور ان کی قبروں پر پھولوں کی چادریں چڑھتی ہیں جنہوں نے اپنے سر کا تاج آل رسول کی غلامی کو بنایا ہوتا ہے. اور جو مصطفیٰ کو رلائے اور آل رسول کو قتل کرے اس کی قبروں پر چھتر پڑتے ہیں. مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ کچھ لوگ پیشاب شیشیوں میں بند کر کے لاتے ہیں, عطر اور پرفیوم بنا کر, ہوتا پیشاب ہے, کھڑے ہو کے یزید کی قبر پر چھنکاؤ کرتے ہیں. دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ عطر ہے, حقیقت میں وہ پیشاب ہوتا ہے. اور میں کیسے اس کی تعریف کروں, نہیں کر سکتا. کہ جس کے سامنے میرے حسین کا سر پڑا ہو اور وہ چھڑی سے حسین کے لبوں سے کھیل رہا ہو لبوں سے. حضرت زید بن ارقم کھڑے ہوتے ہیں, فرماتے ہٹا رہے یہ چھڑی حسین کے لبوں سے, اس لیے کہ میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کو چومتے دیکھا. ہٹا اس کو, پاگل ہو گئے غصے میں. ارے ہم بے بس لوگ ہیں اس لیے غم حسین پر روتے ہیں. بے بس تو رو ہی سکتا ہے نا. اور یار لوگوں نے رونے کو بھی بدعت اور شرک اور گمراہی کہہ دیا ہے.
اللہ اکبر. اس نے کہا یزید، اس نے کہا کہ تو بوڑھا صحابی نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. حضرت زید بن ارقم پھر کھڑے ہوئے، للکار کے کہا کہ لعنتی تجھے میرے نبی کا رسول ہونے کا تو احترام ہے، خون رسول کا احترام نہیں. ہٹا لے یہ چھڑی، میں نے اللہ کی قسم ان لبوں کو مصطفیٰ کو چوستے دیکھا ہے. ارے جو اس طرح اہانت کرے اہل بیت کی، اس کی قبر پر جوتے نہیں پڑیں گے تو کیا پڑے گا؟ جوتے نہیں پڑیں گے تو کیا پڑے گا؟ آئیے آخری بات سناتا جاؤں، بس ختم. حضور نے کتنے حج کیے؟ ایک حج، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں. آپ نے پہلا خطاب کیا مینا میں. وہاں دین کی بات، شریعت کی بات، طریقت کی بات، حقیقت کی بات، سیاست کی بات، معیشت کی بات، آزادی کی بات، غلاموں کی بات، بیویوں کی بات، اولاد کی بات، داخلہ خارجہ پالیسی پر بات کی. اور چلتے 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 ایک میدان آیا. حضور نے فرمایا ذرا رک جاؤ. وہاں تم رکے تھے اللہ کے حکم سے، اس میدان میں رکو رسول اللہ کے حکم سے. رک جاؤ. حضور رک گئے، سارے صحابہ رک گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے تمہیں کہ میں نے آج تمہیں کس لیے روکا ہے؟ کس لیے روکا ہے تمہیں؟ اللہ اکبر. کس لیے روکا ہے میں نے تمہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ نے ہمیں کیوں روکا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہاں ایک منبر بناؤ. تو صحابہ کہنے کہ حضور منبر کہاں؟ اس میدان میں، جنگل میں کہاں سے آئے؟ مدینہ بھی دور ہے، مکہ بھی دور ہے، کہاں سے آئے منبر؟ فرمایا کہ یہ جو میری اونٹ کا اوپر جو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پلان ہے، کچاوا ہے. یہ 2-3 اونٹوں کے کچاوے اور پلان کٹھے کر کے منبر بنا دو. منبر بنا دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر بنا دیا گیا تو عرض کی حضور منبر بن گیا. میں نے کہا آئے اور ایک شخص کے ہاتھوں کو تھاما ہوا ہے اور تھام کے لا رہے ہیں. خود منبر پر چڑھے، ساتھ دوسری شخصیت کو چڑھایا. صحابہ حیران تھے. جب منبر پر دونوں شخص چڑھ گئے تو میرے آقا نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ایسے بلند کیا اور بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جو علی کو مولا نہیں مانتا آج میری مولائیت کا انکار کرتا. انکار کرتے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. جو مجھے اپنا آقا کہتا ہے وہ پہلے علی کو اپنا آقا بنائے. جو مجھے اپنا مولا کہتا ہے وہ پہلے علی کو مولا بنائے. جو میری غلامی کا دعویٰ کرتا ہے پہلے اپنے گلے میں علی کی غلامی کا توڑ پھینکے. جو علی کا نہیں وہ مصطفیٰ کا نہیں. مصطفیٰ کا وہی ہے جو علی کا ہو. اللہ اکبر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعلان ہی کرنا تھا نا تو منبر کیوں بنوایا؟ منبر کیوں بنوایا؟ منبر اس لیے بنوایا قیامت تک سمجھا دیا کہ غیرت مند خطیبوں منبر پر بعد میں چڑھنا، پہلے علی کو مولا ماننا. اس لیے کہ اسی منبر پر حضور نے اعلان کیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. من کنت مولا ہوں نعرہ ایک ہی لگاتے ہیں تاکہ میں ایک گھونٹ بھی چائے گا نہ پا سکوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. میں نے تجربہ کیا کہ جب میں چائے کا گھونٹ نہیں بھرتا تو 4 نعرے لگتے ہیں. تو ادھر کپ میرے ہاتھ میں آتا ادھر ایک نعرے پر چپ ہو جاتا.
حضور نے 2 خطبے دیے، 2 خطبے. کتنے خطبے؟ ایک خطبہ مینا میں اور ایک خطبہ میرے خیال میں اس لیے لفظ نہیں بول رہا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کس کس کو پتا ہے. غدیر خم میں، غدیر خم میں حضور نے روک کے سب کو بٹھا کے اعلان کرایا. آئیے میں اہل سنت کی کتاب کی آخری بات، نسائی شریف کی آخری بات، اور یہ مولا علی کے بارے میں حضرت عمر فاروق کا جملہ سنا رہا ہوں آپ کو. آپ نے فرمایا اسی وقت کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حی اللہ کا یبن ابی طالب اصبحت وامسیت مولائی کل مومن و مومنۃ. اے فرزند ابو طالب مبارک ہو تمہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے میرے اور ہر مومن مرد اور عورت کے آج سے آقا ہیں. آج سے آقا ہیں آپ، ہر ایک کے آقا ہیں. سبحان اللہ، ہر ایک کے آقا ہیں. کیا بات. اور فرمایا کل مومن و مومنۃ. مطلب کیا ہوا کہ علی کو مولا وہی مانے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ علی کو مولا نہیں مانے گا. اگر آپ مجھے، میں محبت سے آپ سے اجازت مانگ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اگر میں 2-4 منٹ اور بھی بولوں تو آپ اٹھنے والے، بھاگنے والے، اس لیے کہ حسینی جو ہوتے ہیں وہ ڈٹنے والے. اور یہ آج پہلی دفعہ ہے کہ میں 12:15 بجے تقریر ختم کروں گا، ورنہ ہمیشہ لوگوں کو مجھ سے گلہ رہتا ہے، مجھے لوگوں سے گلہ رہتا ہے. لوگوں کو کیا گلہ رہتا ہے مجھ سے کہ جی پیر جی آندھے بڑے لیٹ ہیں، ہے نا ایسا؟ سنا ہوگا آپ نے، کیونکہ آپ لوگوں نے بھی فون پر یہ جی وقت پر آ جانا. اچھا مجھے یہ شکوہ رہتا ہے کہ مجھے بلاتے 10 بجے ہیں، بٹھاتے 1 بجے. آج الحمدللہ میں تو ہمیشہ وقت پر آتا ہوں، آج آپ نے بھی اپنا ریکارڈ توڑ دیا. صرف لیٹ ہوا ہے 1 گھنٹہ. مجھے 1 گھنٹہ، کیوں 9:30 کا ٹائم دیا تھا مجھے، 10 بجے کی پھر بات ہوئی. اب مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ حسینی لوگ ہیں، اور حسینی ڈٹنے والے ہوتے ہیں، بھاگنے والے. میں صرف ایک حدیث، اور وہ بھی اہل سنت کی کتاب سے، اپنی کتابوں سے سنانا چاہتا ہوں. اور وہ کیا؟ اللہ اکبر. آپ حیران ہوں گے، آپ حیران ہوں گے. حدیث کی راویہ بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی اقبل علی ابن ابی طالب یومن. ایک دن حضرت علی حضور کو ملنے کے لیے آئے، سبحان اللہ، ملنے کے لیے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاذا، سنیے لفظ، ہاذا سید المرسلین، نہ ہاذا سید المسلمین، ہاذا سید المسلمین. فرمایا کہ یہ جو آ رہا ہے نا، یہ مسلمانوں کا سردار آ رہا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی الست سید المسلمین یا رسول اللہ، کیا آپ مسلمانوں کے سردار نہیں ہیں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا انا خاتم النبیین و رسول رب العالمین. میں خاتم النبیین ہوں، رب العالمین کا رسول ہوں. جس کا میں رسول ہوں اس کا سید اور سردار علی. اس کا سردار کون ہے؟ علی ہے. سید کہا ہے، سید. فرمایا نانا میں نے سید المسلمین، سید المسلمین کا لقب بھی مولا علی کو دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب میں آپ کو کتنی سناؤں مولا علی کی تعریف، اور کتنی ثنا کروں میں مولا علی کی. بس آخری بات میں نے کر دی آپ کے سامنے، آخری بات میں نے کر دی، آخری بات میں نے کر دی، آخری بات کر دی میں نے. مگر ایک بات اس سے جڑی ہوئی میں ملا دیتا ہوں. شہادت محرم میں پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ تعالی. یا تو آپ نے شروع سے کہنا تھا نا شہادت کا، اب تو ٹائم کافی ہو گیا. میں انشاءاللہ تعالی بات کو، مولا علی مکہ میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو ایک شخص آیا
اور اس نے کہا علی تجھے حضور نے باب العلم کہا ہے، باب العلم کہا ہے تجھے، اتنا تو علم ہے تیرے پاس؟ آپ نے فرمایا کہ آقا کی زبان سے نکلا ہے تو صحیح ہے نا؟ علم ہے یا علم دے کے مجھے کہا گیا علم ہے میرے پاس؟ تو آپ نے جب یہ فرمایا تو اس نے کہا پھر یہ بتاؤ کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ کیا کہا؟ جبرائیل کہاں ہے؟ کبھی آپ نے اوپر دیکھا، آپ نے نیچے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، مسکرا کے فرمایا تو ہی تو جبرائیل ہے، تو ہی تو جبرائیل ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے کیسے پہچانا؟ فرمایا میں نے ایک لمحے میں ساری کائنات کو چھان لیا تھا، تو مجھے عرش پر نظر نہیں آیا تھا تو ذرا میں نظر نہیں آیا، میں سمجھ گیا کہ رب نے تجھے بھیجا ہے، جا کے علی سے سوال کرا۔ اللہ اکبر! ارے کس طرح شان بیان ہو علی کی کہ جن شانوں کو بیان کرنے والا خود خدا ہو اور